امریکی صدر غزہ ہڑپ کرنے کے لیے بکھلا گئے ہیں۔ اسرائیلی یرغمالی رہا نہ ہونے پر جنگ بندی معاہدہ منسوخ کرنے کی دھمکی۔ کہا ہفتے کو دن 12 بجے تک یرغمالی رہا نہ ہوئے تو جنگ بندی معاہدہ منسوخ کرنے کا اعلان کر دوں گا۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اگر مصر اور اردن نے فلسطینی پناہ گزینوں کو نہ بسایا تو دونوں ممالک کی امداد بند کر دوں گا۔ میرا خیال ہے اردن فلسطینیوں کو بسانے کے لیے مان جائے گا۔ ٹرمپ نے مختلف ایگزیکٹو آرڈرز پر بھی دستخط کر دیے۔ امریکی صدر نے محکمہ انصاف کو پابند کرنے کے حکم پر دستخط کر دیے۔ ٹرمپ نے کہا اسٹیل اور ایلومینیم پر 25% ٹیرف عائد کر رہے ہیں۔ امریکی برآمدات پر جو ملک ٹیرف لگائے گا اس پر جوابی ٹیکس لگائیں گے۔ گاڑیوں، چپس اور ادویات پر بھی ٹیرف کے لیے غور کر رہے ہیں۔ پاکستان کا سعودی عرب کی جغرافیائی سالمیت، فلسطینی کاز کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بیان کی مذمت کی۔ اسحاق ڈار نے پاکستان فلسطینی کاز کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا ایسا کہا۔ سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان کی مستقل اور آزمودہ حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ کی صورتحال پر OIC وزیر خارجہ کا ہنگامی اجلاس بلانے پر اتفاق کیا۔ سپریم کورٹ میں 6 نئے ججز کی تقرری کی منظوری، ایک عارضی جج بھی تعینات۔ جوڈیشل کمیشن اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق، جسٹس سندھ ہائی کورٹ شفیع صدیقی سپریم کورٹ کے جج بن گئے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہاشم کاکڑ اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم کو سپریم کورٹ جج بنانے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صلاح الدین پنہور اور پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد بھی سپریم کورٹ کے جج مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ میں عارضی جج لگا دیا گیا۔ 3 صوبائی ہائی کورٹس کے ججز کے تبادلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبدیلی کی گئی۔ سینیورٹی لسٹ برقرار، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار کی ریپرزنٹیشنز مسترد۔ لاہور ہائی کورٹ نے ٹرانسفر جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونی جج مقرر۔ فیصلے میں جسٹس عامر فاروق نے لکھا، جسٹس سرفراز ڈوگر نے 2015 بطور ہائی کورٹ جج حلف اٹھایا۔ ججز کی تعیناتی اور ٹرانسفر میں فرق ہے، دونوں مختلف باتیں ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان سے قانونی امور سے متعلق ذمہ داری واپس لے لی گئی۔ ایڈیشنل جج جسٹس راجہ انعام امین منہاس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا قانونی امور کا جج مقرر کر دیا گیا۔ پاکستان اور آئین کے وفادار ہیں لیکن جبری فیصلے نہیں مانیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا قبائلی جرگے سے خطاب، قبائلی مسائل کے حل کے لیے اسلام آباد مارچ کی دھمکی۔ کہا پٹھان واحد قوم ہے جس میں کوئی کافر نہیں۔ مشیران نے جرگہ بلایا، یہ احسان ہے اور ہم جرگوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے انضمام کی مخالفت نہیں کی لیکن ہمارا موقف تھا فاٹا کے عوام کے مشورے کے بغیر انضمام کا فیصلہ نہ کیا جائے۔ قبائل سے جو وعدہ کیا گیا وہ امن کا تھا۔ امن ہوگا تو ہر کسی کی عزت اور آبرو محفوظ ہوگی۔ امن ہوگا تو انسانی حقوق پامال نہیں ہوں گے۔ امن ہوتا تو بے روزگاری نہ ہوتی۔ آج قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں امن نہیں۔ ہم آئین و قانون کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ملک توڑنے کی بات کی جا رہی ہے۔ کرم میں فریقین کا اسلحے کی حوالگی پر اتفاق نہ ہو سکا۔ فریقین نے اسلحہ جمع کرانے کا الگ الگ طریقہ کار دے دیا۔ حکومت کا اسلحہ جمع کرانے کے طریقہ کار پر غور۔ ذرائع کے مطابق کسی ایک طریقہ کار پر اتفاق نہ ہونے پر معاملہ گرینڈ جرگے میں جانے کا امکان۔ گرینڈ جرگے نے جس طریقہ کار کا فیصلہ دیا اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ پاکستان اور جنوب افریقہ کے میچ کے بعد